بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک میں جہاں درود و سلام کی بے پناہ فضیلت، اہمیت اور اس کے فیوز و برکات ہیں کہ جمعے کے دن اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی طرف متوجہ کرتا ہے، وہیں قرآن مجید کی بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ سورہ کہف جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، جس میں ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی، قیامت کے دن از سر تا پا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا اور دونوں جمعوں کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی اور رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصی قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورہ کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی، اور جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت تک ہر جمعہ یہ سورہ مبارکہ پڑھتا رہے۔ تو عزیز سامعین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اگر ہم اس کو مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں میں چھڑکائیں تو وہ مکان اسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس سورہ مبارکہ کو بعد از نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ پھر اس الغرض سورہ کے بے پناہ فوائد ہیں، جس ارادے کے پیش نظر اس سورت کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ پورا کرتا ہے، اور رضائے الہی کی خاطر اس سورہ کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، میں پڑھ رہی تھی سورہ کہف تو سوچا کہ آپ کو بھی اس کے فیوز و برکات اور فضائل جو جمعے کے دن اس کے ہیں بتائے جائیں۔ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید پر ایمان لائے، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کر ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اس میں عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ کی پناہ میں نہیں آتا اور وہ بڑا بول بولتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر لیں تو ان کو وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی جان پر بھی وہ کھیل جائیں تو ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان لائیں غم سے بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ اس پر ہے، اور انہیں آزمائیں ان میں سے کسی کے کام کو بہتر پا کر۔ تو سامعین، اس میں وہ نوجوان ان 7 ولیوں کا یا ان کو نوجوان کہہ لے ولیوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے غار میں پناہ لے لی تھی اور دوسروں کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا، اور پھر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو غار میں بند کر لیا تھا۔ وہ غار میں طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے اور جب اٹھے تو آفتاب غروب تھا اور اس سے انہوں نے گمان کیا کہ یہ وہی دن ہے، یعنی ایک طویل مدت تک
وہ اس غار میں بند رہے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ان پر ظلم کرنے کے لیے جس طرح، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، تو ان کو کرنے کے لیے ان سے بچنے کے لیے انہوں نے ان کو غار میں بند کر دیا۔ پھر یہ ہے کہ وہاں وہ سو گئے کتنا برس، بڑی عجیب بات ہے کہ 300 برس سے زیادہ عرصہ اسی حال میں رہے، اور بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے، یعنی بادشاہ نے ان کو اس دیوار میں بند کر دیا، اس غار میں بند کر دیا تاکہ اس میں وہ مر جائیں اور ان کی یہی قبر بن جائے، اور یہی ان کے اعمال کی سزا ہے، کیونکہ وہ اس کے خلاف جا کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ اور جس کے ذمہ یہ کام کیا گیا کہ تم ان کو غار میں بند کر دو، وہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کے نام لکھ لیے۔ کتنا اچھا وہ انسان تھا کہ اس نے ان کو بند کرنے سے پہلے ان کے نام لکھ لیے، ان کی تعداد لکھ لی، اور پورا واقعہ اس نے ایک تختی پر لکھ کر اور پھر اس کو صندوق میں بند کر کے وہ بھی اس کی بنیاد میں ہی رکھ دیا۔ اور ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ اسی طرح کی ایک تختی اس نے اس غار کے اندر رکھ دی جس پہ ان کے نام اور تعداد تھی، اور پھر ایک تختی اس نے شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی۔ یوں کچھ عرصہ کے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو ظلم کرتا تھا، زمانے گزرے، حکومتیں بھی بدلتی گئیں، یہاں تک کہ ایک 300 سال کے بعد نیک بادشاہ آیا جس کا نام بیداروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے، یعنی کہ وہ آخرت کا انکار کرنے لگے۔ تو چونکہ وہ نیک بادشاہ تھا، اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اور اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو کھود ڈالا اور تجویز کی اور دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف بحکم الہی بہت ہی شاداں اور خوشی کے ساتھ اٹھے، ان کے چہرے اسی طرح شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود، ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور فارغ ہو کر ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ بھی کھانے کو لے آئیے، اور یہ خبر بھی لائیے کہ دقیانوس کا ہم لوگوں کی نسبت اب کیا ارادہ ہے۔ وہ جب بازار گیا اور شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ دیکھے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھاتے سنا، تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے سے جو قتل کر دیا جاتا تھا، آج وہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور شہر پناہ پر بے خوف لوگ بے خوف و خطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسم کھا رہے ہیں۔ پھر وہ ایک دکان پر گیا کچھ کھانا خریدنے کے لیے، اس کو دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا جو کہ صدیوں پہلے موقوف ہو چکا تھا۔ تو بازار والوں نے وہ جب سکہ دیکھا، وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی دریافت کیا کہ یہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں، یہ روپیہ تو ہمارا ہے۔ حاکم نے کہا کہ یہ روپیہ کسی طرح بھی قابل یقین نہیں، اس میں جو سن موجود ہے وہ 300 برس سے زیادہ ہے، اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو یہ سکہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا جو میں دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھاک بتاؤ، تو اس طرح یہ جو فلسفہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ تو سامعین، یہ جو سورہ کہف ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اصحاب کہف نے بادشاہ سے جو بات چیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سلام کا جواب دیا، بلکہ جن و بشر کے شر سے بچائے رکھا۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی، اور کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ بادشاہ نے جو غار کا سرا تھا وہاں پر مسجد بنوانے کا حکم دے دیا، اور ایک دن مقرر کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صالحین میں
جو عرس منعقد کیا جاتا ہے، جو صالحین کا آج عرس منایا جاتا ہے، یہ کوئی بدعت نہیں یا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں، یہ کوئی آج کا کام نہیں، یہ اصحاب کہف کا بھی عرس منایا جاتا تھا اور یہ قدیم ہے۔ یعنی انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ کوئی آواز بیدار نہ کر سکے کہ اصحاب کہف کے یہ وہ برکتیں اور رحمتیں ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس کو اپنے لیے، ان کے وہ آج بھی اگر زندہ ہیں، قرآن پاک میں ان کے ذکر ہیں تو اسی لیے موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا۔ محفوظ اس طرح کہ ان کے دل سے ایمان گیا نہیں، ان کے دل سے ایمان رخصت نہیں ہوا، وہ زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق بدلے نہیں، انہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ تو آج بھی یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کا جو ترجمہ اور تفسیر تھوڑی سی میں نے اپنے محدود علم کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ فلسفہ یہی ہے کہ آج بھی جو ہو ایمان پیدا، یقین پیدا، تو آج بھی انسان وہ پتھروں کے زمانے کی خصوصیات ہونے کے باوجود، چونکہ جہالت آج بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور یہ پتھر کے زمانے کے جب ہم مثال دیتے ہیں تو پتھر کے زمانے کی وہ ایک مثال بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ جب اصحاب کہف نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے وہ دفن ہو گئے، لیکن جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، ان کی روحوں کو محفوظ رکھا، اور نہ صرف ان کی روحوں کو محفوظ رکھا بلکہ ان کے نام کو بھی محفوظ رکھا۔ تو یہ سورہ کہف جو آج جمعۃ المبارک ہے، اس میں پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ میں نے سوچا کہ آئیے ہم سب مل کر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر، فریال احمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔